چھپکلی سے متعلق فقہی احکام. دیکھیے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی خواتین کی بہادری کے قصے پوری دنیا کے اندر مقصود ہوتے اگر اللہ کاکروچ کو اور چھپکلی کو پیدا نہ کرتا. تو خواتین بہرحال کتنی بھی اس کی کیوں نہ ہو بہادر، بہرحال چھپکلی سے تو سبھی ڈرتی ہیں. تو خواتین کا جو اس لحاظ سے ڈرنا ہے، اچھا مرد بھی بہرحال ڈرتے ہیں، لیکن یہاں تک کہ اس قدر بعض اوقات نڈر بھی ہوتے ہیں. خود میرے ایک رشتہ دار تھے جو باقاعدہ چھپکلی کو ہاتھ سے پکڑ کر چھوڑ دیتے تھے کہ تو کوئی ایسا خاص جانور نہیں ہے جسے لوگ ڈریں. اور مغربی ممالک میں تو باقاعدہ پیٹس کے طور پر چھپکلیوں کو گھر کے اندر بھی رکھا جاتا ہے، ہر گھر میں تقریباً موجود بھی ہیں. لیکن ہمارا مقصد آج یہ ہے کہ اس سے متعلق کچھ فقہی احکام بیان کریں، اور صرف یہی نہیں، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ بہت سے ضمنی مسائل بھی آپ کو پتہ چل جائیں گے. بہت سے دیکھیے فقہی احکام ہیں، مثلا کیا چھپکلی نجس ہوتی ہے یا نہیں، زندہ چھپکلی، اور کیا چھپکلی کا مردار نجس ہوتا ہے یا نہیں، یا مثلا اگر چھپکلی لباس سے ہمارے مس ہو جائے تو کیا ہمیں اپنے لباس کو پاک کرنا ہوگا یا نہیں، یا چھپکلی ہمارے جسم سے مس ہو جائے تو ہم اپنے جسم کو پاک کر رہے ہیں. یعنی عام طور پر مسئلے سوال پوچھے جاتے ہیں. چھپکلی کا خون نجس ہے یا نہیں، اسی طرح سے مثلا چھپکلی کا پیشاب و پخانہ کسی جگہ ہے لگا ہوا ہے، وہ جگہ یا کپڑا یا لباس وہ نجس ہوگا یا نہیں. اسی طرح سے چھپکلی کو مار کر کوئی غسل کرنا مستحب ہوتا ہے یا نہیں. یہ دیکھیے اس سے متعلق فقہی احکام ہے. عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں چھپکلی پانی کی ٹنکی میں گر کر مر جائے تو کیا حکم ہے، یا پانی کی میں ایک ٹنکی میں گری اور وہاں سے نکل کے بھاگ گئی وہ، مثلا اب یہ پانی نجس ہو گیا یا نہیں، یا اس میں گر کر مر گئی تو پانی نجس ہوگا یا نہیں. حالت احرام میں چھپکلی کو مارنے کا مثلا کیا حکم ہے. اسی طرح سے مثلا کھانے میں چھپکلی کا فضلہ یا چیز گر جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے، اور چھپکلی کو مارنے کی کیا کوئی ترغیب روایات کے اندر دلائی گئی ہے یا نہیں، اور کیا چھپکلی کو مارنا مستحب ہے یا نہیں. اس طرح کی بہت ساری چیزیں، چھپکلی کو مارا کیسے جائے. اسی طریقے سے مثلا کچھ روایات ایسی ہیں کہ دشمنان اہل بیت چھپکلی کی شکل میں مسخ ہو کر دنیا سے جاتے ہیں. تو اب یہ بہت سارے فقہی احکام ہیں، اس پہ ہم جلدی اس کو جو ہے وہ ذکر کریں گے. چھپکلی کو مارنا کیا جائز ہے؟ آج کل دیکھیے وہ انجمن انسداد بے رحمی جانوران اور یہ وہ سب کچھ ہو گیا ہے کہ یہ تو بالکل ایک نیچرل چیز ہے، انہیں مارا کیوں جا رہا ہے. تو چھپکلی کو مارنا فقہی اعتبار سے بالکل جائز ہے، یعنی بالکل آپ کو نہیں بھی نقصان پہنچا رہی، گھر کے باہر کے ایریا کے اندر ہے تب بھی آپ اس کو مار سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کوئی یہ جانور پر ظلم کرنے کے اس معنوں میں نہیں اس کو لیا جائے گا. تو چھپکلی کو مارنا جائز ہے. اچھا کیا چھپکلی کو مارنا مستحب ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ دیکھیے چھپکلی کو مارنے میں ثواب ہے، اس کو تو علماء فرماتے ہیں، لیکن چھپکلی کو مارنا مستحب حکم خدا کے طور پر مستحب قرار دیا جانا یہ ثابت نہیں. بعض روایت میں ثواب بتایا گیا ہے لیکن اس کو مستحب نہیں قرار دیا جا سکتا. مستحب کے معنی کہ ابھی آپ نے سنا بھائی مستحبات پہ بہت زیادہ عمل ہونا چاہیے تو آپ نے کہا کہ چلیں پورے گھر کی آج میں چھپکلی ہیں، اس مستحب کو میں ثواب لوں گی. تو ثواب ضرور ہے، ملتا ہے، وہ بھی اس کی آگے چل کر تفصیل بیان ہوگی، روایات میں اس بات کا ذکر آیا ہے، لیکن اتنا ثابت شدہ حکم نہیں ہے کہ جس سے اس کو مستحب حکم شرعی قرار دیا جا سکے. دیکھیے چھپکلی ویسے تو یہ تقریباً ایک طرح کی چھپکلی نہیں ہوتی، 600 اقسام ہیں چھپکلی کی. عربی میں اس کو وزغ کہا جاتا ہے، وزغ، یا ابو بریس بھی کہتے ہیں اس کو، چھپکلی کو ابو بریس. اور فارسی میں اس کو مارمولک کہا جاتا ہے، اور اردو میں تو چھپکلی، انگریزی میں لیزرڈ وغیرہ. تو کیا روایات میں چھپکلی کو مارنے کی کوئی ترغیب آئی ہے؟ دیکھیے روایات میں یہ بات آئی ہے کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امر بقتل الوزغ وقال کان ينفخ علی ابراہیم. یعنی اللہ کے رسول نے چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم کو جو آگ جلانے کے لیے بھڑکائی گئی تھی اس کو یہ پھونکے مار مار کر بھڑکا رہی تھی چھپکلی. اس وجہ سے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس کو مارا جائے. یہ روایات بخاری اور مسلم میں بھی آئی ہیں، ہمارے ہاں بھی بہار الانوار کی 61ویں جلد کے اندر یہ روایات موجود ہیں، اور تفسیر در منصور وغیرہ میں بھی ہیں. باقاعدہ روایت میں ترغیب دلائی گئی ہے اور کہا گیا کہ اس کو مارنا ایسے ہی جیسے شیطان کو مارنا. تو دیکھیے جب حضرت ابراہیم کو پھینکا جا رہا تھا تو ہوائیں چلانے پہ معمور جو فرشتہ ہے وہ آ گیا تھا مدد کے لیے، اور کہا تھا اس کو بھی روکا گیا کہ نہیں تمہاری بھی مدد کی ضرورت نہیں. اور بارش برسانے والا جو فرشتہ ہے وہ بھی مدد کے لیے آ گیا تھا.
حتیٰ کہ مینڈک کے متعلق بھی روایت کے اندر آیا کہ وہ اپنے منہ میں پانی لا کے آگ کو بجھا رہا تھا. تو اسی طریقے سے کچھ ایسے تھے کہ جو اس آگ کو بھڑکانے کے لیے آئے تھے, ان میں ایک چھپکلی بھی تھی روایت میں. تو پھر جبریل کی بھی وہ بھی آئے کہ میں آپ کی مدد کروں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, میرا پروردگار میرے حال سے جو زیادہ واقف ہے. اچھا, تو بہرحال اس کو مارنے کا حکم تو اس لحاظ سے روایات کے اندر موجود ہے. اس کو کیسے مارا جائے؟ ظاہر ہے آپ کے دماغ میں فوراً جھاڑو کی شکل آئی ہوگی, جھاڑو سے مارا جائے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے, اس کو کسی بھی طرح سے مارا جا سکتا ہے. اسپرے بھی کیا جا سکتا ہے, کوئی کیمیکل بھی اس کے اوپر ڈالا جا سکتا ہے, اور کچھ چیزیں اور ابھی آگے چل کر بھی بیان ہوں گی. ظاہر ہے جب چیز چھپکلی کے متعلق ہے تو آپ کو ساری باتیں بتانی پڑیں گی کہ کیا اس کے لیے کرنا چاہیے, کیونکہ روایت میں اس کو ثواب بھی ذکر ہوا ہے. بعض روایات کہتی ہیں کہ 7 نیکیوں کا ثواب چھپکلی کو مارنے سے ملتا ہے, 7 نیکیوں کا. اچھا, کچھ روایت میں ہے جس میں سانپ کو مارنے سے 7 نیکیوں کا ثواب ہے اور چھپکلی کو مارنے میں 1 نیکی کا ثواب ہے. لیکن کچھ روایات صرف چھپکلی کے لیے بھی 7 نیکیوں کا ثواب ذکر ہوا ہے. بلکہ یہاں تک ذکر ہوا ہے روایات کے اندر کہ پہلی ضرب جب اس کو لگائی جاتی ہے, ایک ہی ضرب میں اگر اس کو مار دیا جائے تو 100 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے, اور اگر 2 ضربوں میں اس کو مارا جائے تو 70 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے, اور 3 ضربوں کی اگر ضرورت پیش آ جائے تو پھر 70 سے کم نیکیاں ملتی ہیں. یعنی جس قدر زیادہ قوت کے ساتھ پہلی ہی ضرب میں اس کو مار دیا جائے ثواب زیادہ ذکر ہوا. تو البتہ خود آیت اللہ سیستانی نے اس بات کو لکھا ہے کہ سنی اور شیعہ تمام روایات کے اندر اس کا ثواب ذکر ہوا ہے. البتہ سند کے اعتبار سے وہ روایات اتنی قوی نہیں ہے کہ اس کا استحباب قرار دیا جا سکے, لیکن ثواب ذکر ضرور ہوا ہے. اور روایات میں یہ چیز بھی آئی ہے, یعنی ثواب کی جو روایات کی جو اسناد ہیں وہ اتنی زیادہ قوی نہیں. البتہ دشمنان اہل بیت کا چھپکلی کی صورت مسخ ہو کر مرنا یہ بھی روایات کے اندر آئے. بعض ناصبیوں جو دشمنان اہل بیت تھے تو ان کے لیے تو معصومین نے وزغ ابن الوزغ, چھپکلی ابن چھپکلی کا لقب بھی ان کے لیے جو ہے وہ قرار دیا ہے. تو مستدرک الوسائل جو ہے ہماری کتاب, اس کی 9ویں جلد کے اندر حشرات کو مارنے پر روایات موجود ہیں, خواہ وہ تکلیف نہ بھی پہنچائے. مثلا کوئی مچھر تکلیف نہیں آپ کو پہنچا رہا ہے تب بھی آپ اس کو مار سکتے ہیں. مکھیاں بظاہر کوئی تکلیف نہیں پہنچا رہی, گھر کے باہر کے صحن میں موجود ہیں, لیکن آپ ان کو تب بھی مار سکتی. تو ایسا کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں, جو آج کل بہت زیادہ جیسے میں نے کہا کہ انجمن انسداد بے رحمی جانوران وغیرہ کی جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ کہتی ہیں بھائی بلا وجہ ان چیزوں کو نہ مارا جائے. تو فقہی اعتبار سے کوئی اشکال نہیں. اب ایک سوال اس میں یہ ہوتا ہے کیا زندہ چھپکلی نجس ہے, مثلا ہمارے جسم پہ, کپڑوں پہ, کسی برتن وغیرہ پہ چلتی ہوئی جائے؟ تو جواب یہ ہے کہ چھپکلی بذات خود پاک ہے چھپکلی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی اگر چھپکلی ہمارے جسم سے مس ہو جائے تو ہم اپنے جسم کو پاک نہیں کرنا ہے, یعنی پاک کرنا واجب نہیں ہے. ویسے حفظان صحت کے مطابق اپنے آپ جسم کو دھو لیں یا صاف کر لیں تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے, لیکن جسم پر سے اگر ہماری مس ہو جائے, ٹچ ہو جائے, چاہے گیلی حالت میں ہو چاہے سوکھی حالت میں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ عام طور پر دماغ میں سوچتے ہیں کہ جیسے کتے کا مسئلہ ہے, وہ اس کا مسئلہ نہیں. یعنی کتا اگر گیلا ہمارے جسم سے مس ہو جائے تو وہ تو یعنی ہمیں نجس کر دیتا ہے, لیکن اگر خشک اگر ہو کتا, وہ جسم اور یا لباس سے ٹچ ہو جائے, لوگ کہتے ہیں ہم گزر رہے تھے کتا بھاگا ہوا ہے جسم سے ٹکرا کر چلا گیا تو کیا ہم اپنے کپڑوں کو پاک کرنا ہے؟ جواب ہے کہ نہیں, پاک نہیں کرنا ہے. اگر وہ گیلا نہیں تھا یا آپ کا جسم یا کپڑا گیلا نہیں تھا, یعنی درمیان میں کوئی رطوبت نہیں تھی, تو کتے سے بھی فرق نہیں پڑتا. تو بہرحال کیونکہ یہ چھپکلی کا معاملہ ہے تو چھپکلی خواہ گیلی ہو خواہ سوکھی ہو, کسی بھی صورت میں جسم سے یا کپڑے سے ٹکرا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طریقے سے لباس سے مس ہو جائے, جسم سے مس ہو جائے, یا ہمارے بستر وغیرہ پر چلتی ہوئی چلی جائے تو ہمیں اس کو پاک نہیں کرنا ہے, یعنی پاک کرنا واجب نہیں. اچھا, البتہ یعنی بہت سے تو کچھ ایکسپیرینسز ایسے ہوئے آج تک میرے سوچ کے اس میں رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ دیکھیے ایک دفعہ حج کی سعادت حاصل ہوئی تو میدان مینا میں آپ کو پتہ ہے کہ خیمے لگے ہوتے ہیں, اور اب تو وہاں پر خیموں کے اندر, ایک ہی خیموں کے اندر اتنی زیادہ تعداد کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں. تو بہت صاف ستھری حالت میں اس وقت ہے جب سب لوگ یہاں پر آ کر جمع ہوتے ہیں, اپنے اپنے کمبلوں کو کھولتے ہیں. اچھا, یہاں پورا سال آپ کو پتہ ہے کہ میدان مینا بالکل اسی طریقے سے رہتا ہے, ایک صحرا ٹائپ کا ایک جگہ ہے, وہاں پر یہ چند دنوں کی, صرف 3 دنوں کی ایک بستی یا 5 دنوں کی بستی جو ہے وہاں پر بسائی جاتی ہے. اور تو وہاں کیڑے مکوڑے, حشرات الارض وغیرہ بھی ہیں, بعض اوقات سانپ وغیرہ بھی کبھی کبھار نکل آتے ہیں. اور تو بہرحال اے سی وغیرہ لگے ہوئے ہیں, لوگ کمبل وغیرہ اوڑھ کے لیٹے ہوتے ہیں, میں بھی لیٹا ہوا تھا اسی طریقے سے کمبل اوڑھ کے, اور سب لوگ بھی موجود تھے. جب نمازوں کا وقت ہوتا ہے تو یہ سب ہٹا دیے جاتے ہیں کہ سب اپنے اپنے کمبل ہٹائیں اور ایک جگہ پہ جمع کریں تاکہ نماز یہاں پہ پڑھی جا سکے. اب جیسے ہی میں نے اس کو ہٹایا تو ہٹاتے ہی ایک ہرے رنگ کی ایک بہت بڑی قسم کی چھپکلی, میں نے جو پتہ نہیں کب سے میرے ساتھی کمبل کے اندر موجود تھی, وہ نکل کے جو ہے وہ بھاگتی ہوئی گئی وہاں سے. تو بہرحال
یہ اس طرح سے بعض اوقات چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر جسم لباس یا اس کے اوپر ہو تو بہرحال نجس نہیں کرتی. چھپکلی اگر برتن میں گر جائے تو اس برتن کو بھی پاک کرنا واجب نہیں. حفظان صحت کے مطابق آپ اس میں پانی وانی ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے صاف کریں وہ الگ بات ہے, لیکن پاک کرنا برتن کے اندر بھی جو ہے یہ واجب نہیں ہوتا ہے. اچھا, اسی طرح سے چھپکلی اگر مثلا پانی کی ٹنکی میں گر جائے اور پانی کی ٹنکی میں یک تو ہے کہ پانی کی ٹنکی میں گری اور اس کے بعد باہر نکل گئی تو بھی پانی کو بھی نجس نہیں کرے گی وہ. حتیٰ کہ اگر پانی کی ٹنکی کے اندر گر کر مر جائے اور آپ نے بعد میں چھپکلی کو نکال کر پھینک بھی دے تو پانی بھی نجس نہیں ہے, حتیٰ کہ اسے وضو غسل وغیرہ بھی سب جائز ہے. عام طور پر یہ بھی لوگ بہت پوچھتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آپ کہیں گے حفظان صحت, وہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ حفظان صحت کے مطابق ٹھیک ہے اس پانی کو پھینک دیں, کیوں اپنے آپ کو جو ہے اس کے اندر مبتلا کریں. یعنی جس طرح کہا جاتا ہے کہ اس کا معاملہ بالکل مچھلی کی طرح سے, مچھلی بھی اگر مچھلی کا مردار جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا ہے تو مچھلی کا مردار نجس نہیں ہے, اسی طریقے سے چھپکلی کا مردار بھی نجس نہیں. حالت احرام میں بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. حالت احرام میں جیسے میں نے کہا کہ وہاں پر اس قسم کی چھپکلی آ گئی تو کیا یہ محرمات احرام میں سے؟ آیت اللہ سیستانی جو ہیں وہ سانپ اور بچھو کو تو مارنا جائز قرار دیتے ہیں کیونکہ بہرحال وہ نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں, لیکن فرماتے ہیں کہ چھپکلی کو مارنا جائز نہیں حالت احرام میں. تو میدان عرفات میں انسان حالت احرام میں ہوتا ہے تو حالت احرام میں چھپکلی کا مارنا ٹھیک ہے, بھگا دیں اس کو یا کچھ کا خود ہی وہ بھاگ جائے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ چھپکلی کو حالت احرام میں نہیں مار سکتے, سانپ بچھو کو مار سکتے ہیں. اور بالفرض اگر کسی نے مار دیا تو ایک مٹھی طعام کفارہ دے گا, وہ ایک مٹھی آٹا وہ کفارے کے طور پر دے. آقا خوئی بھی یہ بات فرماتے تھے کہ ناجائز ہے چھپکلی کو مارنا, البتہ اگر اذیت کا سبب بن رہی ہے تو پھر مار سکتے ہیں, لیکن اذیت کا سبب بن رہی ہے مار سکتے ہیں, اگرچہ گناہ گار نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک مٹھی طعام کفارے کے طور پہ دینا پڑے گا. جیسے کہا جاتا ہے کہ جناب مجبوری ہو جائے, اب تو خیر دیکھیے حج میں اس طرح کی زبردست قسم کی بسیں موجود ہوتی ہیں جیسے چھت پہ نہیں بیٹھ سکتے. پہلے زمانے میں چھت پہ بیٹھنے کی سہولت تھی تو آقا خوئی اور دیگر علماء کے جو مقلدین تھے وہ دن میں خاص طور پر بند گاڑی کے سفر, آقا خوئی تو رات میں بھی بند گاڑی کے سفر کو کہتے تھے کہ جائز نہیں, تو اس میں جو افراد اس کی چھت پر بیٹھ سکتے ہوں وہ چھت پر بیٹھتے تھے پہلے والی جو بسیں ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد اب جو ہے بہرحال وہ گنجائش ختم ہو گئی ہے, اب وہ چھت پہ بیٹھنا غیر قانونی ہے, تو مجبوراً ان کو اتار کے اگر کوئی بیٹھ بھی جائے تو زبردستی اس کو اتار کے اندر گھسایا جائے گا. وہ بند گاڑی کا سفر تو اگرچہ یہ مجبور ہے اس کو بیٹھنے نہیں دیا جا رہا تو اس صورت میں بھی کفارہ اس کو دینا پڑتا ہے. تو بہرحال چھپکلی کا بھی یہ مسئلہ ہے کہ چاہے وہ مجبور ہو جائے مارنے پر اس کو, لیکن تب بھی اس کو ایک کفارہ جو ہے وہ دینا پڑے گا. اچھا, اسی طرح سے احرام میں مثلا مچھر ہے, مکھی ہے, اس کو مارنے کا بھی یہی اسی طرح کا حکم ہے, کیونکہ عرفات کے میدان میں گویا جب لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو سمجھیں کہ مچھر جو عرفات کے بڑے مشہور ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں, اتنی بڑی تعداد میں انہیں بہت سال میں ایک آدھ مرتبہ موقع ملتا ہے, اتنے افراد وہاں پر موجود ہوتے ہیں. تو مچھر اور مکھیوں کو بھی اس طریقے سے مارنے کی احتیاط کی بنا پر اکثر علماء نے اس کی جو ہے وہ اجازت نہیں دی, مکھیوں کا بھی اسی طرح سے. اچھا, اس کے کچھ طبی نقصانات بھی ہیں, ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے بھی اس کی بہت سی وجوہات کے تحت چھپکلی کو مارنے کا حکم ہو. مثلا کہا جاتا ہے بعض روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ اس کا جو لعاب ہے چھپکلی کا, اس سے برس کا مرض ہوتا ہے. یہ ہوتی ہے دیواروں پہ برتن یا ادھر ادھر کہیں نہ کہیں اپنا لعاب لگاتی ہے, تو یہ اس پہ تحقیق ہونی چاہیے, میڈیکل سائنس کو تحقیق کرنی چاہیے. بہرحال روایات کے اندر یہ چیز آئی ہے اور علماء عام طور پر اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ عام طور پر گھروں کے اندر اگر لوبان وغیرہ جلایا جائے, لوبان کی دھونی عام طور پر دی جائے تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں گھروں سے یہ بھاگ بھی جاتی ہیں وہاں سے, اور اس قسم کے جو ان سے امراض ہو سکتے ہیں اس سے بھی انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. اچھا, اسی طرح سے چھپکلی کا خون جو ہے کیا یہ نجس ہے یا پاک؟ تو چھپکلی کا خون بھی نجس نہیں ہے اور چھپکلی کا خون پاک ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ خون غیر جہندہ رکھتی ہے, یعنی وہ جانور کے جس کو اگر ذبح کیا جائے تو اس کا خون اچھل کر نکلے وہ خون جہندہ کہلاتا ہے, اور وہ جانور جس کا خون اچھل کے نہ نکلے وہ خون غیر جہندہ کہلاتا ہے. تو یہ اس وجہ سے بھی اس کا بتانا ضروری ہے, خون جہندہ اور غیر جہندہ کا. جس طریقے سے کہا جاتا ہے مچھر کا خون جو اس کا اپنا ذاتی خون ہے وہ پاک ہے, وجہ اس کی کہ وہ خون غیر جہندہ رکھتا ہے, اچھل کے نہیں نکلتا. اور اسی طرح سے مکھی کا خون, مکھی ماری, اس کا خون ہمارے جسم کے کپڑے کے اوپر لگ گیا, جیسے عام طور پر مچھر ہی مارتے ہیں, جیسے ہم نے یوں کر کے مچھر کو مارا تو اس کا خون کچھ کپڑے یا جسم پہ لگ جاتا ہے تو وہ نجس نہیں ہے. مکھی کا خون بھی نجس نہیں ہے.
تو اسی طرح سے مثلاً اگر چھپکلی کو مارا ہم نے تو چھپکلی کو مارتے تو عام طور پہ 1-2 ڈراپ اس کے فرش وغیرہ کے اوپر یا کسی جگہ پہ لگ جاتے ہیں، تو یہ بھی دماغ میں رہے کہ بہرحال چھپکلی کا خون بھی جو ہے وہ نجس نہیں ہے، اس کو پاک کرنا واجب نہیں، البتہ حفظان صحت کے تحت آپ اس کو ہٹا دیں تو اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں۔ اچھا چھپکلی دیکھیے، بعض اوقات چھپکلی سے انفیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، یہ انفیکشنز کو ویسے تو چھپکلی پوائزنس نہیں ہے، یہ بالکل ایک مینڈک کی طرح کا ہی جانور ہے، یعنی اس کے اگر کاٹ واٹ لے کسی کوئی زہر وہر نہیں پھیلتا اس سے، عام جو چھپکلیاں گھروں کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن یہ بہرحال کچھ انفیکشنز کو پھیلا سکتی ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ سلمونیلا ایک انفیکشن کہلاتا ہے، جس سے پیٹ کے امراض ہوتے ہیں، باول انفیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، یا بوٹولزم کے نام سے ایک انفیکشن ہوتا ہے جو کافی ٹاکسک اور اس میں جان بھی جا سکتی ہے کسی کی، یہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس کے لعاب یا اس کے فضلات وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں۔ تو بہرحال طبی نقصانات اس کے اپنے ہیں، شاید یہ بھی ایک وجہ ہو کہ اس کو مارنے کا بھی حکم ہے۔ اچھا پھر ایک سوال کہ کیا چھپکلی کا پیشاب و پخانہ نجس ہوتا ہے یا نہیں؟ تو آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کیونکہ خون غیر جہندہ نہیں رکھتی، یا شک ہے کہ پتہ نہیں خون جہندہ ہے یا پتہ نہیں خون جہندہ نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اس کا پیشاب و پخانہ بھی نجس نہیں ہے، البتہ یعنی پیشاب و پخانہ اس کا پاک ہے، البتہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق اس کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا فوراً لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ پاک ہے تو کیا مطلب ہے، پاک ہے تو کیا کھا بھی سکتے ہیں؟ یعنی عام طور پہ یہ اعتراض بہت ہمیں ہوتا ہے، خاص طور پر جب بقرعید قریب آتی ہے اور ہم یہ والا مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ حلال گوشت جانور، گائے، بکری، اونٹ، بیل وغیرہ، ان کا پیشاب و پخانہ پاک کے جسم پہ لگ جائے تو پاک کرنا ضروری نہیں، تو اتنے ہزاروں افراد آ کر اس کے اوپر ہمیں برا بھلا کہتے ہیں کہ کون سا آپ نے، یعنی ان کو فقہی حکم پتہ نہیں کہ حلال گوشت جانور کا پیشاب و پخانہ جو ہے وہ پاک ہے، تو پاک ہے تو کیا مطلب ہے اگر نماز میں بھی لگ جائے تو نماز میں بھی جسم پر لگا کے پڑھ سکتے ہیں؟ الٹی سیدھی قسم کی باتیں عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ یا اگر پاک ہے تو کیا کھا بھی سکتے ہیں؟ کھانے کا الگ مسئلہ ہے، ہر حلال چیز جو پاک ہو وہ کھائی نہیں جا سکتی، جیسے کہا جاتا ہے کہ مٹی ہے، مٹی پاک ہے بالکل، اس کے اوپر تیمم ہوتا ہے، مٹی پاک ہے، لیکن کیا مٹی پاک ہونے کے باوجود مٹی کا کھانا حرام ہے؟ تو بہرحال آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا پیشاب و پخانہ لگ جائے تو وہ پاک ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ چھپکلی کا پخانہ تو پاک ہے، لیکن اس کا پیشاب، بلکہ خالی چھپکلی نہیں، جتنے بھی خون غیر جہندہ رکھتے ہیں اور حرام گوشت ہیں، احتیاط واجب کی بنا پر ان کا پیشاب نجس ہے، اور احتیاط اسی میں ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ تو یہ اس میں خاص اس کا ایک پہلو تھا، اس لحاظ سے کہ اس کا پیشاب و پخانہ بھی اس کے آیت اللہ خامنہ کے نزدیک نجس نہیں ہے، اور آیت اللہ سیستانی کے نزدیک اس کا پیخانہ نجس نہیں ہے، لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ اس کے پیشاب سے اجتناب کیا جائے۔ اچھا بعض روایات میں چھپکلی کو مار کر غسل کرنے کا ایک مسئلہ بیان ہوا ہے، کیا چھپکلی کو مار کر غسل کرنا مستحب ہے؟ امام خمینی یہ بات بیان فرماتے تھے کہ کشتن مارمولک غسل نہ درد، کوئی اس کو مارنے سے کوئی غسل وغیرہ کرنا، اس کا کوئی غسل نہیں ہے اسلام میں، یعنی یہ جو بات لوگوں کے اندر مشہور ہے، آیت اللہ امام خمینی کے نزدیک اس کا کوئی غسل نہیں۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ قول مشہور کی بنا پر یہ مستحب ہے غسل، لیکن خود اس نظریے کو انہوں نے اختیار نہیں کیا، اور فرماتے ہیں اس کا غسل کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، اس کا غسل کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، اور اگرچہ قول مشہور یہ ہے، یعنی زیادہ بڑی علماء کی تعداد 85-90% کے قریب علماء ایسے ہیں کہ جو اس کے غسل کے استحباب کے قائل رہے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ بہرحال اس کی مارنے کے، اس کے غسل کے ثواب پر کافی روایات آئی ہیں، لیکن سند کے اعتبار سے وہ اتنی معتبر نہیں ہے کہ اس غسل کو مستحب قرار دیا جا سکے۔ عروہ وغیرہ کے اندر بھی اس کے مسائل بیان ہوئے ہیں، اور اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بہرحال آیت اللہ سیستانی کا مسئلہ یہ ہے کہ غسل رجائے مطلوبیت کی نیت سے کیا جا سکتا ہے، لیکن رجائے مطلوبیت کی نیت سے اگر یہ والا غسل آپ نے کر بھی لیا چھپکلی کو مارنے کے بعد تو یہ وضو کے لیے کفایت نہیں کرتا، یعنی نمازوں کے لیے وضو کو بہرحال انجام دینا پڑے گا۔ اچھا بعض روایات میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے کہ چھپکلی کو ایک ہی ضرب میں مار دینا چاہیے، لیکن اس کو مار دینا چاہیے اور اس کے بعد غسل کیا جائے، لیکن غسل کی روایات موجودہ مراجع کے نزدیک وہ آپ کو بتا دیا کہ اس قدر اتنی معتبر نہیں ہے کہ اس پہ استحباب کا حکم لگایا جا سکے۔ اچھا کچھ پرانے علماء ہمارے وہ اس غسل کے استحباب کے قائل تھے، پرانے علماء
بلکہ بعض علماء تو اس غسل کے وجوب کے بھی قائل تھے، وجوب کے، وہ کہتے تھے کہ اگر چھپکلی کو مارا جائے تو اس پہ غسل کیا جائے۔ اچھا، اس پہ چھپکلی میں بھی ایک بحث ہے کہ عام گھروں میں پائی جانے والی چھپکلی کے متعلق حکم آیا ہے، صحرا میں جو بڑی بڑی چھپکلیاں ہوتی ہیں ان کے متعلق یہ آئے، 6 فٹ 7 فٹ کی چھپکلیاں ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ابھی ہم جو گھروں کے اندر پائی جانے والی چھپکلی، تو کچھ علماء تو اس غسل کے واجب ہونے کے بھی قائل تھے، جن میں شیخ صدوق کا کہا جاتا ہے کہ شیخ صدوق اس بات کے قائل تھے، یا ایک صاحب حدائق الناظرہ شیخ یوسف بہرانی جو ہمارے عالم تھے، وہ اس کو واجب سمجھتے تھے۔ البتہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ احتمال یہ ہے کہ کیونکہ روایات میں بہرحال چھپکلی کو خبیث جانور قرار دیا گیا ہے، اور سنی شیعہ تمام روایت میں یہ بات آئی کہ چھپکلی کو مار دو، خواہ وہ خانہ کعبہ میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں احتمال ہے کہ یہ اس غسل کو اس کو مارنے کی توفیق ملنے کے بعد شکرانے کے طور پر کرنے کا حکم ہو، تو اس کا مقصد اس کی گندگی وغیرہ کو دور کرنا ہو۔ اور باقاعدہ جو ہماری کتاب ہے وسائل الشیعہ، اس کی 24ویں جلد میں بھی ہے کہ وہ افراد جو کہ انبیاء اور ان کی اولادوں کو برا بھلا کہتے تھے وہ چھپکلی کی صورت میں مسخ کر دیے گئے، تو اس بنا پہ بھی ممکن ہے کہ اس کو مارنے کا ثواب ذکر ہوا ہو۔ اور ایک روایت ہے ہمارے ہاں 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام، اصول کافی میں ایک دیوار پر چھپکلی بیٹھی ہوئی تھی اور بار بار اپنی زبان کو باہر نکال رہی تھی، تو امام کے اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، امام نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ چھپکلی منہ کھول کے بار بار کیا کہہ رہی ہے؟ اس نے کہا کہ مولا مجھے تو پتہ نہیں، آپ بتائیے۔ کہا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر فلاں، ایک دشمن اہل بیت کا نام لیا، کہ اگر لوگ فلاں کو برا کہیں گے تو میں علی کو برا کہوں گی، یہ کہہ رہی ہے۔ اس نے راوی جو حیران رہ گیا کہ مولا یہ چھپکلی آپ کے دادا سے اس قدر عداوت کیوں رکھتی؟ تو امام نے فرمایا کہ بنو امیہ میں سے، یعنی جو بھی دشمن اہل بیت ہوگا، کیونکہ پورے بنو امیہ تو دشمن اہل بیت نہیں، ان کچھ اچھے افراد بھی ہیں، یعنی جو بھی دشمن اہل بیت ہوگا خدا اس کو مرتے وقت چھپکلی کی صورت میں مسخ کر دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اصول کافی کی 8ویں جلد میں بھی عبد الملک ابن مروان کے متعلق یہ آیا کہ جس وقت وہ مرا تھا تو چھپکلی کی صورت میں مسخ ہو کے مرا تھا، اس کے گھر والوں کے سامنے، یعنی انہوں نے دیکھا کہ مرنے کے بعد وہ چھپکلی بن گیا اور ادھر ادھر جو ہے وہ بھاگ گیا۔ انہوں نے شرمندگی سے بچنے کے لیے لکڑی کا ایک شہتیر جو ہے وہ بنوایا اور اس کے اوپر کفن چڑھایا، اور اس بات سے امام فرماتے ہیں کہ صرف اس کے اہل خانہ اور ہم اہل بیت واقف ہیں اور کوئی واقف نہیں، اور وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے انہوں نے ایسا کیا۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ اس وجہ سے اس کو روایات میں ایک احتمال یہ ہے کہ اس وجہ سے بھی اس کو شاید مارنے کا حکم ہو۔ اور عربۃ الوثقیٰ کی جو شرح آیت اللہ خوئی نے لکھی ہے، اس میں جو اس کو التنقیح فی عربۃ الوثقیٰ جو کہا جاتا ہے، اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ اس کی بہت زیادہ روایات کے اندر خود پیغمبر اکرم سے بھی روایات ہے اس میں کہ اقتلوا الوزغ ولو فی جوف الکعبہ، چھپکلی کو قتل کر دو خواہ وہ خانہ کعبہ کے اندر ہی کیوں نہ تم کو ملے، اور من قتلہ فکأنما قتل شیطانہ، جو اس کو قتل کرنا ایسی جیسے شیطان کو قتل کرنا۔ تو بہرحال اس کو مارنے میں ثواب کو بھی علماء نے ذکر کیا ہے، اور پیغمبر کی ایک اور حدیث میں بھی جس میں انہوں نے فرمایا کہ جو چھپکلی کو مارے گا اسے اس کے 70 گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ تو البتہ اس کو منحوس، لوگ کہتے ہیں کہ گھر میں چھپکلی کا ہونا منحوس ہے، تو منحوس ہونے کے لحاظ سے کوئی روایت چھپکلی کے سلسلے میں موجود نہیں، اور اس کو گھر سے بھگانے کے لیے کچھ چیزیں بھی نقل کی گئی ہیں جو لوگوں نے تجربات اپنے کہے ہیں۔ وہ یہ کہ اگر چھلکے صرف 2 بڑے چھلکوں کے اندر یہ مختلف جگہوں پر رکھ دی جائیں یا چھپکلیاں زیادہ آتی ہیں تو چھپکلیاں اس کو کوئی اپنا شکاری سمجھتی ہیں، اس کو دیکھ کے ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ یا مثلا کافور کی گولیاں، یہ اگر کسی جگہ پر جہاں پر چھپکلیاں زیادہ آتی ہیں وہاں رکھ دیا جائیں تو وہ بھاگ جاتی ہیں۔ یا لہسن کو چھیل کر اس کے جو جبے وغیرہ ہوتے ہیں وہ کھڑکیوں کے کنارے یا ادھر ادھر رکھ دیے جائیں تو وہاں چھپکلیاں نہیں آتی۔ اسی طریقے سے مثلا پیاز کو کاٹ کر اگر رکھا جائے 2 ٹکڑوں میں کاٹ کر تو اس سے بھی چھپکلیاں نہیں آتی۔ اور ایک بہت آئیڈیل ایک چیز سمجھی جاتی ہے وہ کافی بینز جو ہیں، ایک تو ریفائنڈ کافی ہوتی ہے جو آپ گھروں میں ملا کے پیتی ہیں، اور ایک جس کے باقاعدہ کافی بینز ہوتے ہیں وہ اگر ہیں ان سے بھی چھپکلیاں بھاگ جاتی ہیں۔